أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفتال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك السامري فأخرج لهم موسى إنه خوان فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العظيم. حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے رات کو ہجرت فرمائی اور اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کو ہی فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ کہ لوط اپنے اہل کو رات کے کسی حصے میں لے کے یہاں سے چلے جاؤ. اور اللہ کے محبوب نے بھی ہجرت کی رات اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے کی طرف ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی اور اللہ کے محبوب کو معراج بھی رات کو ہوئی. پھر لیلۃ القدر جو ہے قدر کی رات، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات بھی 1000 مہینے سے بہتر ہے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو سجدے میں اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں. اللہ کے ایسے بندے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا افشوا السلام، السلام علیکم کہا کرو، وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو، اور صلو باللیل والناس نیام نماز پڑھو جب رات کو لوگ سو رہے ہوں. ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ دین کا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب آدھی رات کو دنیا کے آسمان پہ اللہ پاک کی رحمت آ کے اعلان کرتی ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے، هل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، هل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی پریشان حال وہ میرے در پہ آئے مانگے میں اس کی پریشانی دور کرتا ہوں. ساری رات اللہ کے دربار سے یہ آوازیں آتی رہتی ہیں. ربا نے اپنے محبوب کو فرمایا یا ایھا المزمل کہ چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب قم میرے دربار میں کھڑا ہو جا. عرض کی اللہ پاک کب؟ فرمایا اللیل، رات کو. عرض کی اللہ پاک ساری رات؟ فرمایا نہیں، الا قلیلا نصف، آدھی رات میرے دربار میں کھڑا ہو. اویل کس منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کم میرے دربار میں کھڑا ہو، زیادہ سو لیا کر. او زد علی، یا آدھی رات زیادہ میرے دربار میں کھڑا ہو، تھوڑا سو لیا کر. اور فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. محبوب رات کو میرے دربار میں کھڑا ہو کے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، اور عرش بری سے اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں تجھ پہ برسا دینا میں اللہ کا کام. اللہ کے محبوب رات کو لمبے لمبے قیام فرماتے، سجدے لمبے لمبے، جن کی وجہ سے اللہ کے محبوب کی آنکھوں پہ برم آ جاتا، پاؤں پہ برم آ جاتا.
میاں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب لم تصنعوا ھذا، کہ جب آپ کا گناہ ہی کوئی نہیں پھر اتنی آپ بات کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، ایشا جس رب نے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا نہ کرو؟ میں اتنی لمبے لمبے سجدے اور قیام کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ پچھلے دور کے اندر مسلمان تہجد پڑھتے تھے، تہجد کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے تھے پچھلے دور کے اندر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ تہجد فوت ہو گئی تو سارا دن افسوس کرتے رہے، استغفر اللہ استغفر، سارا دن افسوس کرتے رہے، اور پھر اللہ پاک نے امیر معاویہ کو اس افسوس تہجد سے بھی زیادہ افسوس کرنے کا زیادہ ثواب دے دیا، تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ تہجد کا افسوس کرنے کا زیادہ ثواب اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ مغلیہ دور کا بادشاہ یہ اورنگزیب ولی، اس نے لاہور میں قلعے میں عورتوں کے لیے مسجد بنانا چاہی، تو اس نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہ رکھے جس کی جوان ہونے کے بعد کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ تو بڑے بڑے مولوی پگڑستان پیر وہ سب رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کی قسم جب سے جوان ہوا ہوں آج تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے بھائیوں، پچھلے دور میں لوگ بادشاہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اب نہیں لوگ تہجد پڑھتے مسجدوں میں، اب تو بکرے چھترے دیکھیں لے کے بزرگوں کی قبروں پہ جا رہے تھے۔ مسجدیں ویران ہیں، قبریں آباد ہیں، جا کے کہتے ہیں دولے لال دیں خوشیاں غم دیں ڈال، تمالے پا رہے ہیں گزاروں پہ۔ کوئی کہہ رہا ہے میں لج پالا دے لڑ لگیا پھرے تو غم پرے رہنے، یہ کہہ رہا ہے جا کے لجپال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ لجپال کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ عزتیں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے، کوئی لجپال نہیں اللہ پاک کی، صرف اور صرف اللہ لجپال ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کے 70 سرکردہ آدمی یہاں طور پہ لے کے آؤ اور 40 دن تک یہاں میری بات کرو، میں تمہیں تورات دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور سب سے یہ فرمایا کہ اللہ کی توحید پہ قائم و دائم رہنا ہے تم نے، اور 70 آدمیوں کو لے کے طور کی طرف روانہ ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شدت شوق سے یہ کہا ان لوگوں کو کہ تم آہستہ آہستہ آ جانا، میں جلدی جاتا ہوں، میں جلدی جاتا، تم آہستہ آہستہ آ جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے طور پہ پہلے پہنچ گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تجھ کو تیری قوم سے پہلے کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ تیری قوم پیچھے آ رہی تو پہلے ہی آ گیا، کون سی چیز یہاں لے کے آئی ہے؟ تو قال ہم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ تو میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، پروردگار میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو کہ دیکھو میرا موسیٰ وقت سے پہلے ہی آ گیا، تو راضی ہو جائے، اس لیے پہلے آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ موسیٰ ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیے تیرے بعد، اور وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ امتحان تو اللہ پاک کی طرف سے، لیکن امتحان کا سبب جو تھا نا ظاہری، یہ ظاہری سبب جو تھا یہ سامری تھا، امتحان اللہ پاک کی طرف سے تھا، لیکن گمراہی کا ظاہری سبب جو تھا یہ سامری کی طرف سے۔ یہ سامری نے بچڑا بنایا سونے کا اور پھر بچڑے کی عبادت کی دعوت دی۔ سامری تھا یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعونی تھا، کچھ کہتے ہیں بنی اسرائیلی تھا، بہرحال جو بھی تھا یہ برا آدمی تھا، منافق تھا یہ بدبخت۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتلایا کہ تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر کتاب لے کے نا اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے لڑتے۔ آپ کے ساتھی کیا تھا
غصے سے بھرے ہوئے تھے اور افسوس بھی کرتے آ رہے تھے. غصہ تو اس لیے تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ توحید کو چھوڑ کے شرک کیا. توحید کو چھوڑ کے کیا کیا؟ شرک کیا. افسوس اس لیے تھا کہ اتنے معجزے دکھلائے ان کو، اتنی تقریریں واضح، پھر بھی شرک کر بیٹھے. یہ افسوس تھا. اور میں نے کہا جو آپ رات میں نماز چھوڑتے ہیں نا فجر کی، مجھ پہ بھی ان کو غصہ آتا ہے اور افسوس بھی آتا ہے. دونوں چیزیں آتی ہیں. غصہ تو اس لیے اللہ کا فرض چھوڑ دیا، اللہ پاک کی فرض نماز چھوڑ دی، اور افسوس اس لیے کہ قرآن سمجھ کے بھی نماز چھوڑ دی. قرآن بھی سمجھ رہے ہو اور نماز بھی چھوڑ دے. افسوس بات کا ہے. تو یہ سستی میرے بھائیوں دور کر دو، اچھے رہو گے یاد رکھنا. ہماری کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ پانچوں نمازیں پیچھے نہ رہے. پانچوں نمازیں پڑھنی ہے. حت الوسع باجماعت پڑھنی اور اپنی مسجد میں پڑھنی حت الوسع. فجر کی نماز تو بہت ضروری ہے میرے بھائی، بہت ضروری ہے. آپ حضرات کی اللہ کے گھر میں صبح کو حاضری لگ جائے، اللہ کے ہاں حاضری لگ جائے، اور سارا دن انشاءاللہ خیر وقت گزرے گا. سارا دن انشاءاللہ طالب علم ہونا اس کی مدرسے میں حاضری لگ جائے نا، جہاں حاضری لگتی ہے وہ ادھر ہو بھی جائے نا، پھر حاضری سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں جس کی حاضری نہ لگے وہ مدرسے میں آ بھی جائے، اس کو ڈر ہی رہتا ہے، خوف ہی رہتا ہے استاد کا. حاضری لواؤ، ایک نماز بھی مس نہ کرو. بہت بڑا نقصان ہو جائے گا یار، بہت بڑا. کروڑوں روپیوں کا اتنا نقصان ہے جتنا ایک نماز ضائع کرنے کا نقصان ہوگا. یاد چھوڑ دو یہ سستیاں چھوڑ دو. پابندی کے ساتھ 5 نمازیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرو. قیامت کے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا نماز کے بارے میں. پہلی پوڑی بھی آدمی نے کام ہو گیا تو آگے پوڑی کہے چلے گا. پھر نماز میں کامیاب امید اللہ اور بھی دھکا لگا دے گا. پہلے فیل ہو گیا، نمازوں میں ہم فیل ہو گئے، آگے جو منزلیں ہیں، آگے امتحان، تو پھر کیسے پاس ہوں گے؟ میرے بھائیو نماز نہیں چھوڑنا. کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ذرا چھوڑ دیں، ان سے کہہ رہا ہوں. باقی پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ پاک کی توفیق ہے، جو چھوڑتے ہیں نہ کرتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے تمہارا، نماز پڑھو گے یا نہیں؟ اونچی کہہ دو انشاءاللہ. اللہ اکبر. ہاں جی فرمایا قال یا قومی، کہا موسیٰ علیہ السلام میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تم کو کتاب دوں گا، کہ تم کتاب پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تو میں تمہاری دنیا اور آخرت بہتر کر دوں گا. یہ اچھا وعدہ نہیں کیا تمہارے رب، تم سے تمہارے رب نے. فطال علیکم العہد، کیا تم پہ عہد لمبا ہو گیا؟ کوئی 40 دن کی مدت زیادہ ہوگی، لمبی ہوگی تم پہ کہ تم صبر نہیں کر سکے اور پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. یا پھر ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ نازل ہو تو اترے تم پہ غضب تمہارے رب کی طرف سے. باتیں دو ہیں، دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو تم پہ 40 دن کی مدت کیا ہوگی، لمبی ہوگی، تم صبر نہیں کر سکتے بچڑے کو، یا پھر تم نے یہ کہا کہ کوئی پیدا پٹھا کام کرو تاکہ رب کا غضب ہم پہ نازل ہو، یا پھر یہ بات ہے. اخلفتم موعدی، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، تم نے اس کے خلاف کیا ہے. ہاں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ توحید پہ قائم رہیں گے، پکے رہیں گے. کہاں ہے وعدہ توحید والا؟ بچڑے کو معبود بنا کے شرک کر لیا، توڑ دیا اس وعدے کو. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، تو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے جو یہ تیرے وعدے کے خلاف کیا ہے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ولکنہ حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم اٹھائے گئے بوجھ قوم کی زینت سے. کہ موسیٰ ہمارے پاس نا قوم سے، فرعونیوں سے مانگے ہوئے زیورات تھے، وہ تھے ہمارے پاس. تو فقذفناها، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا،
سامری کہنے سے پھینک دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، تو سامری کے پاس جو سونا تھا اس نے پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کے پاس جو سونا تھا نا فرعونیوں کا، یہ امانتاً تھا، امان سے یہ مانگ کر لائے تھے۔ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس سونے کے مالک ہو، یہ تمہارے ہی ہے، بس ہم واپس نہیں لیں گے۔ اور نہ یہ سونا بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے جہاد کر کے مال غنیمت کی شکل میں حاصل کیا تھا، سونا ان کا نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس کیا تھا ہے، فرعونیوں کے مال۔ اس طرح کے جب ہمارے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو ہمارے نبی کے پاس کیا تھی لوگوں کی مانتے تھی، کافروں کو مانتے رکھتے تھے۔ جب ہجرت فرمائی ہمارے نبی نے حضرت علی کو فرمایا یہ مانتے ان کے لوگوں کو واپس کر کے مدینے آنا، ہمارے نبی کے لیے وہ مانتے ہیں حلال نہیں تھی، ان کے لیے وہ سونا ہی حلال نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ہم نے وہ سونا پھینک دیا، سامری کہنے تھے اور سامری نے بھی پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، نکالا ان کے لیے سامری نے ایک بچڑا، ایک سونے سے سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنا کے نا ان کا معبود بنا دیا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ سامری نے، یہ زرگر تھا، کہ سنارے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ کام کیا۔ تو جب وہ بچڑا بن گیا سونے کا، لہو خوار، ہاں جسد لہو خوار، اس کا جسم بھی تھا بچڑے کا، اور خوار اس میں سے آواز بھی آتی تھی، جسم بھی تھا اس کا اور کیا تھی بچڑے میں سے، یہ آگے آئے گا کل انشاءاللہ ہفتے والے دن، آواز بھی آتی تھی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے آواز آ رہی ہے اس میں سے، بچڑے میں سے، تو انہوں نے کہا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، کہ یہ الہ ہے تمہارا اور الہ موسیٰ کا، موسیٰ تو ادھر بھول کے چلا گیا تم سے، اصل الہ یہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں اس میں، یہ کہا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیر، کہتے ہیں جب یہ بچڑے میں سے آواز آتی تھی نا تو یہ رقص کرتے تھے بچڑے کے آگے، یہ بنی اسرائیلی جو گمراہ ہوئے تھے ناچتے تھے اور گاتے بجاتے تھے، اور قوالی یہیں سے شروع ہوئی، قوالی جب یہ آواز آتی تھی بچڑے میں تھے تو ناچتے تھے گاتے بجاتے تھے، اس کے آگے قوالی یہیں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میں شرابی شرابی تو وہابی وہابی، یہ قوالی چل رہی ہیں، شرکیہ قوالی۔ میں ایک دفعہ فیصل آباد سے شیخ پورے کے ٹوٹے میں بیٹھا، اس نے گانا لگا دیا، میں یار میں نے کچھ پڑھنا، یہ کیا کیا، اگر لو مولوی صاحب یہ لو، وہ قوالی لگا دی، گانا ختم کر کے قوالی لگا دی، شرکیہ۔ میں یہ اگے انہوں نے کم پیڑا ہو گیا، یہ کتنا کہ بولے قوالی یہ ہو رہی ہے، قوالی، میں کہا بھائی گل یہ پھر قوالی نو رکھ لیا، مینوں رکھنا سی گل، پھر مینوں اتار کھڑنے والے اتار دوں تم کو، آج دیا جب میں اترا ٹوٹے سے پیسے انہیں واپس کر دیے، آگے پھر آیا تو گاڑی پیچھے بیٹھ کے کہا بیٹھ جی ہوں اے سی دے، وہ پیچھے سے قدرتی اے سی آ گئی، میں اے سی میں بیٹھ گیا، اے سی میں بیٹھ گیا، پتہ نہیں ٹوٹا پہنچا ہے نہیں، میں الحمدللہ پہنچ کے اے سی میں بیٹھ گیا۔ جی تو کہا یہ جو ہے نا الہ، یہ تمہارا بھی الہ ہے، موسیٰ کا بھی الہ ہے، موسیٰ بھول کے نا اس کو چھوڑو ادھر پور پہ چلا گیا، بھول گیا موسیٰ، یہ سب کا الہ یہی ہے۔ شرک پھیلانے کے لیے نا کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، شرک پھیلانے اللہ کی توحید کے لیے بڑی محنتیں ہیں، ہاں بڑی دیر سے آتی ہے توحید، عقیدہ توحید، اور شرک فوراً لوگ قبول کر لیتے ہیں، اس نے بس بچڑا بنایا، وہ آواز اس میں آنے لگی تو سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شرک کرنے لگے۔ اور اب بھی لوگ پکی قبر بناتے ہیں، اوپر رنگین چادر ڈال دیتے ہیں، چندہ لگا دیا، گلا رکھے، رنگین کپڑے پہن لے، شرک شروع ہو جاتا ہے، شرک شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی توحید کے لیے اللہ نبیوں نے ماریں کھائیں، دھکے کھائے، گالیاں کھائیں، سلٹیں کروائی، ہمارے نبی نے 13 سال مار کھا کھا کے، دھکے کھا کھا کے، پتھر کھا کھا کے اللہ کی توحید بیان فرمائی، اور 115 مہاجر صحابی بنے 13 سال، اور ہم 3 سال سے الحمدللہ آ رہے ہیں یہاں، یہ ساتھی بنے ہیں، اللہ کا شکر ہے، قربان ہو گئے ہیں، بنا لیے اللہ پاک نے، کہیں اتنے بھی نہیں ہیں، 3 سال جا رہا ہے۔
اور یہاں کو شرکیہ کام شروع کر لو، میں 10 دن میں دیکھ رہا کتنے آدمی ہو جائیں۔ ان بنی اسرائیل نے بہت جلد اس کو بچڑے کو قبول کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے لوگ نا پچھلے باوجود ہندوؤں میں رہتے تھے، ہندوستان پاکستان کٹھے رہے، یہاں بھی ہندو سکھ، وہاں ہندوستان میں ہندو سکھ کٹھے مسلمان رہتے تھے۔ تو ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں میں یہ بسنت ہے، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، اسی طرح گانا سیرا جی اور یہ تیجا جی، ہندو مردے کو جلا کے تیسرے دن پھر وغیرہ راکھ اٹھا کے نا وہ دریا میں بیٹھے ہیں لاتے تھے۔ تو ہمارے بھی تیسرے دن کیا کرتے ہیں، پھلیاں مکھانے ادھر ہی سے آیا ہے، کیلے سیب گڈیریے کل شریف ختم شریف، اور مولوی صاحب کو بیل لیں، وہاں بیٹا مر گیا، مولوی صاحب بیلنے کرا رہے ہیں، مولوی صاحب بڑھ بھی شریک نظر میں رہا ہے، لوگ بیلنے کرا رہے ہیں، مولوی صاحب 2-3 ہزار روپیہ لے گیا، 2-3 ہزار روپیہ مرنے پہ لے گیا، جوان بیٹے کے مرنے پہ۔ مولوی نے بھائی یہیں سعودی عرب بنا ہوا ہے، ایک مر گیا پھر کوئی مر گیا، بلکہ مولوی کہہ رہا ہے یا اللہ کو اچھا تگڑا مار، پیسے والا زیادہ پیسے آنا، اس کو کاروبار ہے، یہ کہے گا میرے بھائی کب خیر کی دعا مانگی، 3-4 ہزار روپیہ پڑ گیا ایک مسجد پہ، یہی کہے گا اللہ کو اور مار، پیسے والا مار، 5 ہزار آئے کو 10 ہزار آئے۔ میرے بھائی یہ غلط کام ہے، شرک والے بدعت والے یہ بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں، توحید و سنت والے کام ہے، ان پہ بڑی محنت ہے، بڑی قربانی ہے، یہ دیر سے آتی۔ اسی طرح ہمارے یہاں ملک پہ 150 سال انگریز نے حکومت کی، پتہ ہے آپ کو، ہندوستان پاک میں 150 سال تو انگریز کیا کرتے تھے، داڑھی مناتے تھے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، کھڑے ہو کے کھانا کھاتے تھے، بائیں چلتے تھے، ڈیڈی لیڈی ہے جی، یہ ہم میں بھی ساری چیزیں نا ادھر سے آئی ہیں انگریز سے۔ تو یہ جو تھے نا بنی اسرائیلی، یہ 400 سال تک فرعونیوں میں رہے ہیں۔ فرعونی کیا کر گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے گائے کو بڑی جلدی قبول کر لیا، بڑی جلدی رب بنا لیا، یہ متاثر سے گائے تھے 400 سال میں۔ طلباء فرما رہے ہیں کہ افلا یرون اللہ یرجع لهم قولا، یہ بچڑے کی بات کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، تو آواز ہی آتی تھوڑی سی، جو کہتے ہیں کہ جواب بھی نہیں دیتے ان کی بات کا، ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، اور یہ ان کے نقصان کا ہی مالک نہیں، نفع کا ہی مالک نہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس سے اچھا تو فرعون ہی تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے اچھا فرعون کو رب بنایا تھا، کچھ نہ کچھ کرتا تھا، تو کبھی نہیں کرتا، نہ بات کا جواب دیتا ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی نفع کر سکتا ہے، اس کی بات کا فائدہ کوئی، کیا فائدہ اس کی بات کا۔ میرے بھائیو، ہمارے لوگ بھی بزرگوں کے مزاروں پہ جا رہے ہیں، حوصلہ بزرگوں کے مزاروں پہ، کوئی زندہ اللہ کا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، جاؤ اس کے پاس، دین سیکھو، اس سے قرآن سیکھو، اللہ کے نبی کا فرمان سیکھو، جاؤ بیعت کرو، دین سیکھو۔ لیکن جو بزرگ فوت ہو گیا میرے بھائیو، تو اب اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اس سے نہیں مانگنا، قبروں پہ جاؤ لیکن بزرگوں سے نہیں مانگنا، بلکہ بزرگوں کے لیے کس سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا، جاؤ قبروں پہ، کون روکتا ہے، ان کے لیے مانگو، اللہ تمہیں بھی دے گا اور بزرگ کو بھی دے گا، جو فوج شدہ اس کو بھی دے گا اللہ پاک۔ تو اگر انہی سے مانگا، بزرگوں سے ہی مانگا، فوج شدہ سے، اگلی نیکی میں کھو آگیا ہوگی، اگلی نیکی، کیونکہ شرک کی وجہ ساری نیکی کیا ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ فوج شدہ بزرگ میرے بھائیوں، جب فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، تو نہ وہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ جو اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، وہ پھر کیا دے سکتا ہے، دے کیا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، عقیدہ بنا لو قرآن والا، یہ ہر شے عطا کرنے والا کون ہے، چولیے پڑھنے والا کون ہے، زندہ رب ہے، زندہ، اور یہاں سے قریب ہے شاہ رگ سے، ہر شے رب کے پاس ہے، زندہ رب ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس رب کو چھوڑ کے لوگ فوت شدہ باپوں کے پاس جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، فوت شدہ بزرگ، فوت شدہ کوئی بھی ہو، فوت شدہ
نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا، نہ کھا پی سکتا ہے، دعا بھی نہیں کر سکتا اپنے لیے. میرے بھائی جو دعا بھی نہیں کر سکتا اپنے لیے تو پھر کیا دے سکتا ہے؟ ہر شے کون دیتا ہے؟ ہر شے کون عطا کرتا ہے؟ چوری کون پڑتا ہے؟ آسے امیدیں پوری کون کرتا ہے؟ مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ حق کو لک کون کرتا ہے؟ روتوں کو کون ہنساتا ہے؟ ماں بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. وما آجلک عن قومک یا موسیٰ. اے موسیٰ تجھ کو تیری قوم سے پہلے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ قال ہم اولائی. کہا موسیٰ نے کہ وہ جو ہیں میری قوم علی اثر وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. واجلت الیک رب جلدی کی ہے میں نے تیری تو میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومک. کہا اللہ پاک نے بے شک قد فتنا ہمیں آزمائش میں ڈال دیا تیری قوم کو بعد تیرے بعد اللہ مسامری اور سامری نے کو گمراہ کر دیا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا. لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے. قال یا قوم. کہا موسیٰ نے اے میری قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارا رب نے اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد. کیا لمبا ہو گیا تم پہ عہد؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب. یا پھر ارادہ کیا تم یہ کہ اترے تم پہ غضب میرے تمہارے رب کی طرف سے. فاخلفتم جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تو تم نے اس کے خلاف کیا ہے. قالوا ما اخلفنا. کہا انہوں نے ما اخلفنا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کے. بملکنا اپنے اختیار سے. ولکننا ہم لیکن ہم اٹھائے گئے ہم اوزارن بوجھ من زینت لقوم قوم کی زینت سے. فقذفنا ہم نے اس کو پھینک دیا اس بوجھ کو سونے کو. فکذلک پر اسی طرح صابر نے ڈال دیا پھینک دیا سونے کو. فاخرج لهم عجل. پھر سونے کو اٹھایا صابر نے کیا کیا ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بنا دیا. جسد اللہ ہوا اس کو جسم نہیں تھا آدمی تھی. فقالوا هذا الهكم واله موسى. کہا یہ ہے الہ تمہارا الہ موسیٰ کا. فرح سے موسیٰ بھول گیا. افلا يرون. اللہ پاک نے کیا نہیں دیکھتے بچڑے کی پوجا کرنے والے؟ اللہ يرجع الیہم قولا. یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا. ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. اور یہ ان کے نقصان کا مالک بھی نہیں ہے نفع کا مالک بھی نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر.